الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ میں بندہ مومن ہوں تیرا لطف دکھا، محتاج ہوں بے کس ہوں کرم کر مولا۔ جب غیر کے سجدے سے بچایا تو نے تو ان کی طرف ہاتھ بڑھانے سے بچا۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، محبان رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آپ جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہیں، آپ کی آواز جتنی بلند ہو سکتی ہے اتنی بلند آواز سے تمام احباب مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ شب برات ہے، اب برات ہونا نہیں ہونا، اس لیے دیر سے عشاء رکھی گئی ہے، یاسین شریف کی سماعت کی گئی ہے، اللہ سے دعائیں مانگی گئی ہیں، اور طلب کی رات ہے، مانگنے کی رات ہے، رحمت کی رات ہے، برکتوں کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اول پر آ کر کہہ رہا ہے، اے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اللہ کون؟ وہ اللہ جس نے ساری کائنات بنایا، وہ جو سمد ہے، وہ جو بے نیاز ہے۔ اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اگر محبت کرتا ہے تو اپنے حبیب سے ہی کرتا ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اللہ آج شب برات میں آسمان اول پر آ کر ندا پر ندا کر رہا ہے، صدا پر صدا دلوا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اے بندے مانگ، اے بندے مانگ، اے بندے طلب کر، اے بندے کیا چاہتا ہے آج مانگ لے۔ آج مانگنے کی رات ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا مانگے؟ کیا مانگے؟ ابھی تو رشتہ مانگ لیا، عمر مانگ لی، کاروبار مانگ لیا، زندگی مانگ لی۔ مانگنا یہ مانگنا نہیں ہے۔ آج سنیے کیا مانگنا ہے، اللہ سے کیا مانگے۔ اس مانگ کی طرف اللہ تبارک و تعالی ہماری توجہ دلا رہا ہے۔ اگر وہ سمجھ جائیں تو پھر ہم کو برات مل جائے، وہ سمجھ جائیں تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے، وہ سمجھ جائیں تو ہم بہت ہی روشن دل ہو جائیں، اگر وہ سمجھ جائیں تو ہمارا مقصد زندگی ہم کو مل جائے گا۔ ہم کو کچھ نہیں مانگنا ہے اللہ سے، آج کی رات یہی مانگنا ہے، اے اللہ
تو اپنے حبیب کی محبت ہم کو عطا فرما۔ اگر یہ مانگ لیا تو سب مانگ لیا، ہر چیز مانگ لی۔ آج دنیا مانگی جا رہی ہے، آج معیشت مانگ لی جا رہی ہے، آج رزق مانگا جا رہا ہے، آج دنیا کے کاروبار میں ترقی مانگی جا رہی ہے، کامیابی پہ کامیابی مانگی جاتی ہے، لیکن کوئی کامیاب ہو نہیں سکتا بغیر حب نبی کے، کوئی سرخرو ہو نہیں سکتا بغیر محبت رسول کے، کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا بغیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کرنے سے۔ اس لیے میرے دوستو، آج مانگنا ہے تو یہی مانگنا ہے۔ اسی بات کی کمی ہے، نعتیں تو پڑھی جاتی ہیں، تقریریں تو کی جاتی ہیں اور جلسے تو ہوتے ہیں، لیکن کمی اس بات کی ہے کہ آج رسول پاک کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے۔ نعت پڑھنے والے کیا کر رہے ہیں، تقریر کرنے والے کیا کر رہے ہیں، جلسے کرنے والے کیا کر رہے ہیں، سرکار دو عالم کے محبوبوں کے خلاف بولا جا رہا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں، مانگو تو رسول کی محبت مانگو، اور ایسی محبت مانگو کہ نہ وہاں جان کی پرواہ ہے، نہ ماں باپ کی پرواہ ہے، ماں باپ بھی قربان کر دیں، رسول کے قدموں پر جان بھی قربان کر دیں۔ مانگنا ہے تو یہ مانگو، مانگنے کا سلیقہ اگر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مانگو، سرکار کی محبت مانگو، سرکار دو عالم کی حب مانگو، سرکار کا پیار مانگو، اور مانگو تو یہ مانگو اس لیے کہ شراب عشق احمد کی کچھ ایسی پرکیف مستی ہے، اگر جہاں دے کے بھی ایک بوند مل جائے تو سستی ہے۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ سمجھتے تو سبحان اللہ کی صدا گونجتی۔ اگر جہاں دے کے بھی ایک بوند مل جائے تو سستی ہے۔ اس لیے کہا اقبال نے، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرح دی بت کا دے تصورات۔ اب اگر آپ یہ سمجھ جائیں، اگر آپ اس کو پر توجہ دے لیں، جتنے یہاں نماز پڑھنے والے بیٹھے ہیں، جتنے یہاں شب برات منانے والے بیٹھے ہیں، جتنے یہاں یاسین شریف سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے یہاں دعا کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے یہاں پر اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے بیٹھے ہیں، اگر یہ بات سمجھ جائے تو یقین جانو کہ مسلمان کو کامیابی ماننے کی ضرورت نہیں رہتی۔ صحابہ جس طرح نکل جاتے تھے، اللہ ان کو کامیابی عطا فرماتا تھا۔ صحابہ میں نہ پیسہ تھا، نہ دولت تھی، نہ جائیداد تھی، صرف صحابہ کا کمال یہ تھا کہ ان میں عشق مصطفیٰ کٹ کٹ کے بھرا ہوا تھا۔ سمجھ میں آیا؟ آج ہم دولت کے طرف جا رہے ہیں، دولت مندوں کی ہم پوجا کر رہے ہیں، ہم مال کمانے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ سعودیہ جا کے آئے، عقیدہ خراب کر لیا، آسٹریلیا گئے، عقیدہ خراب کر لیا، امریکہ گئے، عقیدہ خراب کیا۔ ارے ہندوستان ہی میں رہتے تو اچھا تھا عقیدہ۔ عقیدہ ملتا ہے تو اولیاء کی چوکھٹ سے ملتا ہے۔ ہمارے عقیدے خراب ہیں، شب برات کیوں منانا؟ یہ تو ہمارے بزرگوں کا کرم ہے، یہ تو ہمارے اولیاء اللہ کا احسان ہے کہ آج بڑی خوشی ہوئی کہ جتنے بھی فلور تھے بھر گئے۔ میں بولا یہ ہے سنیت۔ سنو سنی مسلمانوں، شب برات منانا اہل سنت کی علامت ہے۔ جو سنی ہوتا ہے وہ شب برات مناتا ہے۔ آپ نے بتا دیا کہ زمانہ کچھ بھی کر لے، کتنے ہی طاقتیں لگا لے، کتنی دولت خرچ کر لے، مگر ہمارے سینے سے سنیت کا جذبہ کم نہیں کر سکتی۔ جب بھی شب برات آئے گی، اسی شام سے ہم شب برات منائیں گے اور اللہ سے دعائیں مانگیں گے۔ نعرہ رسالت، بے شک خواجہ کا دامن نہیں چھوڑنا، غوث اعظم کا جھنڈا نہیں چھوڑنا،
مولا علی کا ذکر نہیں چھوڑنا، امام حسین کا دامن نہیں چھوڑنا، صدیق اکبر کی افضلیت کا مارنا نہیں چھوڑنا۔ شب برات میں ایسی کو اب آسمان اول پر آ گیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی تجلی ہو رہی ہے، اپنی شان سے وہ تجلی فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ مانگ۔ تو میں تو یہی کہوں گا، اللہ سنیت کو آباد رکھ، غوث کے چاہنے والوں کو آباد رکھ۔ یہ جو جھنڈوں کے مخالف ہے، یہ جو کنڈوں کے مخالف ہیں، یہ جو فاتحہ کے مخالف ہیں، یہ درگاہوں کو مندر کہہ رہے ہیں، یہ رسول کے علم غیب کے قائل نہیں ہیں، یہ یا رسول اللہ کہنے کو شرک کر رہے ہیں، یا غیب کہنے کو شرک کر رہے ہیں، اللہ ان کو برباد کر دے۔ اہل سنت جماعت غوث و خواجہ کے چاہنے والوں کو بلندی عطا فرما دے۔ بات سچی ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے۔ تقریریں تو آپ بہت سنیں گے، مگر میں ایک میسیج آپ کو پیغام دے کر جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہہ رہا مانگو، مانگتے جاؤ، دل کھول کے مانگو، مگر آج مانگنے کی رات ہے تو یہ مانگو کہ سرکار دو عالم کی محبت مانگو، سرکار کے محبوبوں کی محبت مانگو، غوث و خواجہ کی محبت مانگو، اپنے گھروں میں 11ویں کر کے بتاؤ۔ ہمارے گھروں سے 11ویں رخصت کی گئی، پوچھنا ہے کھڑے رہ کے پوچھنا، بعد میں حافظ صاحب کو نہیں پکڑنا۔ ہمارے کنے کنڈے چھوڑ دیے، چھوڑے کہ نہیں چھوڑے؟ یہ کس کا اثر ہے؟ اہل بیت سے غداری کا اثر ہے۔ نام لے رہے ہیں یا علی یا علی، پھر کنڈے نہیں کرنے والوں سے نہیں لڑ رہے، لڑ رہے کس سے؟ جو یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، جو یا غوث کہہ رہا ہے۔ میں آپ حضرات کو یہ میسیج دے رہا ہوں آج، یہ شب برات دراصل اہل سنت الجماعت کی علامت ہے۔ سنی ہی مسجدیں کھلی رکھتے ہیں، سنی ہی روشنی کرتے ہیں، سنی ہی مسجدوں میں یاسین شریف کی تلاوت کرواتے ہیں۔ آپ جا کے دیکھیے مسجدیں بند کرے ہیں، ان کو نہ عبادت کی پرواہ ہے، نہ ان کو عبادت سے دلچسپی ہے، نہ ان کو اللہ کو مانتے ہیں، صرف نام لیتے ہیں اللہ کا۔ دراصل یہ رسول اللہ کے غدار ہیں، مسجدیں بند کرے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جواب دینا کہ نہیں دینا؟ بولو بھائی، بولیے۔ اب پہچان بتانا کہ نہیں بتانا؟ آج کل کا ماحول ایسا بن گیا، کسی کو برا نہیں بولنا، کسی کو برا نہیں بولنا، ان کا عقیدہ ان کو، ہمارا عقیدہ ہم کو، مولا ہم اپنے ہی عقیدے کی بات کر رہے ہیں، ان کا اب ہم کسی کو برا نہیں بولتے۔ مولا ابھی حافظ صاحب جو ہے یہودیوں کافروں کو کی مذمت میں بولے دعا کرے اللہ ان کو منہ کالا کرے، ابھی دعا کرے نا، یہودیوں کو، نصرانیوں کو، کافروں کو اللہ نیست و نابود کر دے۔ تو میں بولا بڑی اچھی دعا کرے، بتا دیا کہ برے کو برا کہنا چاہیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اضافہ دعا میں اللہ یہودیوں نصرانیوں کے ایجنٹوں کو، وہابیوں کو بھی نیست و نابود کرتے ہیں، جو فاتحہ کے مخالف ہیں، جو درگاہوں کے مخالف ہیں، جو کنڈوں کے مخالف ہیں، جو جھنڈوں کے مخالف ہیں، جو یا رسول اللہ کہنے کے مخالف ہیں، جو یا غوث کہنے کے مخالف ہیں، درگاہوں کو مندر کہہ رہے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں؟ سنیے نا، آپ کیا جواب دے رہے ہیں؟ آپ غریب نواز کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، غوث اعظم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اور مولا علی کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے، مولا حسین علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ آپ خالی شب برات منا کے خوش ہو رہے ہیں؟ نہیں نہیں، اب اٹھنا ہے ہم کو، اب بتانا ہے کہ سنی زندہ ہے یا علی کہہ کے فتح حاصل کرنے والا ہے۔ سمجھے؟ خالی بولنا میں علی والا ہوں، علی والا ہوں، علی والا ہوں بولے تو نہیں چلتا۔ گھر کے کمرے میں بیٹھ کے علی والا نہیں ہے بولنا نہیں چلتا، یزیدیوں سے مقابلہ کر کے بتاؤ۔ یزیدی کون ہے؟ یہی وہابی۔ ہماری تقریر ایسی ہے، سنتے آپ کرنا یہ تقریر؟ ہاں، یہ سیمپل بتا رہا ہوں میں ابھی آپ کو، یہ پسند ہے نہیں ہے تو ابھی بعد میں نہیں بولنا یہ کس کو بلا کے لا لیے حضرت۔ ہم تو شہر میں بدنام ہیں، ہم بولے بدنام بھی ہوں تو کیا نام نہ ہوگا۔
کس کے خلاف ہو رہے ہیں؟ ارے حضرت امام اہل سنت شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت الرضوان انوار احمدی میں لکھا ہے کہ کثرت سے درود پڑھنا اہل سنت جماعت کی علامت ہے. اور یہاں کیا آ رہا؟ دعا میں پہلے درود پڑھنے آخر میں درود نہیں پڑھنے. جبکہ آپ دیکھیے حضرت نے کہا کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اشخاص فرضیت کے لیے یہ اللہ کو پسند ہے نہ رسول اللہ کو پسند ہے. کثرت سے درود پاک پڑھنا، کثرت سے سلام بھیجنا. ابھی نوح علیہ السلام کا کیوں پڑھنا؟ اس لیے پڑھنا کہ ہم اللہ کے رسول کے غلام ہیں. اب پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ یہ حوالہ ادھر کا نہیں دے رہا ہوں، میں حوالہ دے رہا ہوں تو دکن کی شہنشاہ سنیت کا. اور یہاں ہے درود شریف پڑھ رہے دعاؤں میں، نہ پہلے درود نہ آخر دعا. انوار احمدی میں سرکار بانی جامع نظامیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ دعا میں پہلے درود پڑھنا، درمیان میں درود پاک پڑھنا، آخر میں درود پاک پڑھنا یہ علامت اہل سنت والجماعت کی. سمجھے بھائی؟ یہی بات کرتا ہوں، کرنا کہ نہیں کرنا؟ آپ کو بتانا کہ نہیں بتانا؟ یہ ہے حقیقت میں اہل سنت والجماعت ہی اسلام ہے. حقیقت میں اہل سنت والجماعت ہی اسلام ہے. باقی کوئی جماعت کوئی فرقہ وہ سب مخالف ہے. جتنے غیر سنی ہیں وہ غیر اسلامی ہیں، جتنے سنی ہیں وہ اسلام والے ہیں. یہ آپ دل میں بٹھا لیجئے، آج کی رات یہی لے کے جائیے اور دشمنان اہل سنت والجماعت کو جواب دیجئے. ہم بولے کلمے کی بنیاد پر ایک ہے، ہو گیا، دیکھ لیے نا؟ کلمے کی بنیاد پر ایک، کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہو سکتے. کلمہ پڑھ کے بول رہے ہیں یا رسول اللہ بولنا شرک ہے، تو ان کا کلمہ پڑھنا کام آئے گا؟ پورے بولیے، کام آئے گا؟ کلمہ پڑھ کے بول رہے ہیں کہ رسول پاک کو علم غیب نہیں ہے، ان کا کلمہ پڑھنا کام آئے گا؟ پھر شب برات کیوں منا رہے ہیں؟ یہ علم غیب کی بنیاد پہ تو منا رہے نا. سرکار کے علم غیب کو جو مانتا ہے وہی شب برات مناتا ہے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے گمان ہوا کہ سرکار میرے پہلو میں جلوہ فرما نہیں تھے. میں سرکار کو تلاش کرتے گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تھے. کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ جنت البقیع کیا ہے؟ مومنوں کا قبرستان. صحابہ وہاں، اولیاء وہاں. سرکار کے دور میں تو صحابہ ہی تھے، اور صحابہ سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں. بولیے، صحابہ کی شان اتنی ہے کہ ایک صحابی جو ایک پل ایمان لائے اس کے بعد ان کا وصال ہو گیا، وہ ایک پل کے صحابی غوث و خواجہ سے بڑا مرتبہ رکھتے ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ آپ مانتے کہ نہیں مانتے؟ پھر اب صحابہ کو برا بولا جا رہا ہے اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کہ سنی ہے. صحابہ اکرام ہمارے لیے ایسی سند ہے کہ ہمیں ایمان ملا ہے، اسلام ملا ہے، قرآن ملا ہے، محبت رسول ملی ہے، دین ملا ہے، شریعت ملی ہے، اصول شریعت ملی ہے، حدیث ملی ہے، تو صحابہ کے صدقے میں ملی ہے. اگر صحابہ کو ہٹا دیا گیا درمیان میں سے تو پھر دین نہیں رہتا، شرع نہیں رہتی، اصول دین نہیں رہتا، قرآن آپ کے پاس محفوظ نہیں رہتا. آپ سن رہے ہیں کہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اہم پوائنٹس کی بات بتا رہا ہوں وقت کی کمی کے باعث، اس لیے آپ سن لیجئے، اس کو اپنے دامن فکر میں تھام لیجئے تو آپ کو بڑے فائدے حاصل ہوں گے کہ سرکار دو عالم جنت البقیع میں ہے. جنت البقیع کیا ہے
وہ مسلمانوں کا قبرستان ہے، وہ صحابہ اکرام وہاں تدفین فرما ہے، وہاں جو ہے اولیاء اللہ کا قبرستان ہے، سرکار وہاں جلوہ فرما ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، تو پتہ چل گیا قبرستان کو جانا رسول پاک کی سنت ہے۔ اب قبرستان میں کون جاتا؟ سنی جاتا کہ نہیں جاتا؟ انہیں تو بول گئے مر جا مردود فاتحانہ درود، انہوں کو جائیں گے؟ بولیے، انہوں جا کے مردوں کی بخشش کی دعا نہیں کرتے، مر گئے ہو گیا، اب کہیں کو جانا خبر پہ مٹا دیے۔ یہ یہودی سعودی آپ برا تو نہیں مان رہے؟ ابھی بولتے نا میرے کو، سچ ہے، سچ ہے، اور آپ برا مانے بھی تو بولوں گا میں۔ جو سچ اور حق ہے وہ تو بولی گے، چاہے کوئی بھی برا مانو، کسی سیٹ کو دیکھ کے، کسی ایم ایل اے کو دیکھ کے، کسی ایم پی کو دیکھ کے، کسی منسٹر کو دیکھ کے، کسی پیسے والے کو دیکھ کے، کسی کی وجاہت کو دیکھ کر ہم حق نہیں بدلتے۔ حق حق ہے، ہر ایک کے سامنے بولنا، حق ظالموں کے سامنے بولنا جہاد ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں جلوہ فرماتے، دعا فرما رہے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ام المومنین ہے، ہاں، صدیق کی بیٹی صدیقہ ہے، سمجھے؟ آج لوگوں کو بیماری ہو گئی ہے مولا علی کا پہلا نمبر، ارے مولا علی بول رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا پہلا نمبر، پہلا نمبر کس کا؟ کس کا نمبر پہلا؟ ذرا زور سے بولو، کس کا نمبر پہلا؟ ابوبکر صدیق کا پہلا نمبر۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، مولا علی بول رہے ہیں۔ اگر علی کے ماننے والے ہیں یا علی کہنے والے ہیں، امام حسین کو حق پر سمجھنے والے ہیں، امام حسن کو حق پر سمجھنے والے ہیں، سید کائنات سلام اللہ علیہا کو جانو دل سے چاہنے والے ہیں، تو سن لو، ہم سنی حق پر ہیں، کیونکہ مولا کو بھی مانتے ہیں، مولا کی بھی مانتے ہیں، اس لیے صدیق اکبر کو افضل الصحابہ نہیں، انبیاء کے بعد تمام خلق میں افضل مانتے ہیں۔ اور حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ انوار اللہ فاروقی بانیہ جامع نظامیہ علیہ رحمت رضوان نے تو لکھا ہے مقام اسلام حصے ہشتم میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رسول پاک کے سجدہ نشین ہے۔ اب آپ یہ عقیدہ رکھنا، تو سنی کون؟ سنی وہ جو حضرت ابوبکر صدیق کو مولا علی، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر سے بھی افضل مانے۔ بات سچی ہے کہ نہیں ہے؟ بات یہی پیغام دینے کے لیے آیا ہوں میں۔ اب بتا رہا تھا کہ جنت البقیع سرکار جلوہ فرما، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے دیکھا، دیکھ کر گھر آ گئی، سرکار تشریف لائے گھر میں، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سانس پھول رہی تھی۔ سرکار نے کیا کہا؟ ذرا سننا توجہ سے، توجہ ہے آپ کی، سنیے سرکار نے کیا کہا۔ سرکار نے فرمایا عائشہ کیا اللہ اور اس کا رسول تم سے حق تلفی کرے گا؟ نہیں سمجھے کیا فرما رہے سرکار؟ اے عائشہ کیا اللہ اور اس کا رسول تم سے حق تلفی کرے گا؟ سرکار جنت البقیع گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ سمجھے کہ سرکار کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس گئے ہیں، مگر سرکار آتے کیا جملہ بول رہے ہیں؟ اللہ اور اس کا رسول کیا عائشہ حق تلفی کرے گا؟ پھر سرکار اٹھ کے گئے تھے، اللہ اٹھ کے گیا تھا۔ تو سوچو آپ، سنی ہو سمجھو بابا کب بیدار ہوں گے؟ سنیت مٹاتی جا رہی ہے اور آپ کے دماغ میں وہابیت پسا دی گئی ہے، باہر کے جا کے کھا کے آ گئے، پورے عقیدے وہیں سے لائے، اب مولانا بول رہے ہیں یہودیوں کو تباہ کرو۔ یہودیوں کے ایجنٹ تو وہابیاں ہیں، نصرانیوں کے ایجنٹ تو رافضیاں ہیں، وہابیاں ہیں۔ یہ رافضیوں سے بھی
خارجیوں سے بھی، نازویوں سے بھی، وہابیوں سے دوستانہ ہے، پھر بول رہے ہم عالم ہیں۔ اب کہاں کے عالم و مفت صوفی رہے، بد مذہب سے دوستانہ ہو گیا۔ میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، سرکار نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ اللہ اس کا رسول اے عائشہ حق تلفی کرے گا، مطلب کیا ہے؟ اے عائشہ تم نے یہ دل میں خیال کرا تو یہ تو چھپی ہوئی بات تھی، حضرت عائشہ کے اندر تھی یہ بات، حضرت عائشہ کے دل میں بھی بات تھی۔ سرکار اظہار فرما رہے ہیں، بولو میرے آقا دلوں کی بات جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ ہاں، خالی نعت میں پڑھ لینا الگ ہے، ہوٹوں پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں، کس کس کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں۔ کیوں علم غیب ہوگا؟ غائب بھی ان سے کیا ہے جو اللہ پہ لکھا ہے سرکار جانتے ہیں۔ نعت میں پڑھ لینا بیٹا آسان ہے، لیکن جب وہاں بھی سامنے آئے تو اس کو جواب دینا مشکل ہے۔ میں آپ کو جواب دکھا رہا ہوں، نعتوں میں مت پڑھو، وہاں بھی کے سامنے پڑھ کے بتاؤ کہ ہم سرکار کے علم غیب کو مانتے ہیں۔ سرکار دو عالم نے حضرت عائشہ کے دل کی بات بتا دی۔ وہ حضرت صدیق کی بیٹی صدیقہ ہیں، انہوں نے بھی بات نہیں بدلی۔ ایسوں سے دین ملا ہے ہمارے کو، اور ایسوں کو تنقید بنا رہے ہیں۔ اہل بیت، در والے گھر والے، تم کو کیا معلوم در اور گھر؟ تم کو کیا معلوم در اور گھر؟ در بھی گھر ہے، گھر بھی در ہے، سمجھے؟ نہیں سمجھ میں آیا تو امام صاحب سے پوچھ لیجئے، انہوں سمجھ گئے۔ آپ کو آپ کے عقیدوں کی اصلاح کر رہا ہوں۔ آپ ایسے لوگوں سے مل رہے ہیں کلمے کی بنیاد پر۔ سرکار جب کہ کہہ رہے ہیں تو حضرت عائشہ نے انکار نہیں کیا، نہیں سرکار میں چپ آ گئی تھی، کہا یا رسول اللہ میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ شاید آپ کسی زوجہ محترمہ کے پاس گئے ہوں گے، گزرا۔ تو حضرت عائشہ سے سرکار دو عالم نے فرمایا یہ آپ جو میں کہنا شب برات یہ علم غیب پہ مبنی ہے۔ اب جو سرکار کے علم غیب کو نہیں مانتا، ہم کیا اس کے کلمے کو مانی ہے؟ بولیے نا صاحب، بولیے، آپ پھول پینا ہے نا؟ ہاں بولیے، ماننا اس کے کلمے کو، اس کی نماز کو ماننا، اس کے پیچھے نماز پڑھنا۔ سرکار کیا فرما رہے عائشہ تم کو معلوم ہے یہ رات کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں، یہ ہے عقیدہ صحابہ صحابیات کا، سرکار جانتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا ہے، سرکار جانتے ہیں۔ سرکار فرمایا عائشہ یہ رات کیا ہے معلوم ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں، آپ ہی بتائیے یہ کیا رات ہے؟ تو سرکار نے کہا یہ وہ رات ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش کرتا ہے، لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ رات ہے، جہنم سے آزاد ہونے کی رات ہے، مگر جہنم سے وہ آزاد ہوگا جو رسول کے علم غیب کو مانے گا، سمجھے؟ جو رسول کے علم غیب کو نہیں مانا۔ بنی کلب بہت بکریاں تھی، شمار نہیں کیا جا سکتا تھا اس قبیلے کی بکریوں کا، تو اس کے بالوں سے زیادہ سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرے گا۔ کو دوزخ میں کون جائے گا بھائی؟ گناہگاری تو جائے گا نا۔ ابھی وہ عمل کرو عمل کرو عمل کرو، ارے بھائی ہر کوئی غوث اعظم نہیں ہوتا نا، ہر کوئی خواجہ غریب نواز نہیں ہوتا نا، ہر کوئی جنید بغدادی نہیں ہوتا نا، ہر کوئی بابا شرف الدین رحمت اللہ علیہ نہیں ہوتا نا، ہر کوئی حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ نہیں ہوتا نا۔ کہاں عمل کی بات کر رہے ہیں؟ ہم تو بڑے کمزور ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہر کوئی وہی ہوتا کیا؟ غوث اعظم 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں تو عین فجر کو سو رہے ہیں ہم لوگ۔ یہ تو ہمارا معاشرہ ہے، نوجوانہ
دور دور جا کے چائے پینے کے لیے 20-20 کلومیٹر کا سفر کر کے آ کے عین اذاں کے وقت سو جا رہے، نہ باپ کچھ بول رہے، نہ ماں کچھ بول رہی ہے، نہ کوئی بھائی کچھ بول رہا ہے، نہ لیڈر کچھ بول رہا ہے، نہ کوئی کچھ بول رہا ہے. تو یہ حالت تو ہماری ہے، اور جا رہے غوث اعظم کا مقابلہ کرنے کے لیے، جا رہے غریب نواز کا مقابلہ کرنے کے لیے. اس لیے تو شب برات دی گئی ہے. ہر کوئی غوث و ولی نہیں ہوتا ہے، شب برات ان کے لیے ہے جو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ ایک بکری کے کان کے بال نہیں گن سکتے. اور سرکار بولے اس سے زیادہ. تو سمجھ میں آ گیا سرکار کے سامنے تمام گنتی بھی موجود ہے. سمجھے سرکار گنتی جانتے ہیں، وہ پورے بال بھی جانتے ہیں. اس لیے تو ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا، یا رسول اللہ تاروں بھری رات تھی، سرکار دو عالم حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے زانوئے مقدس پر سرکار اپنا سر اقدس رکھ کے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے. تاروں بھری رات تھی. حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ تارے جتنے ہیں نا، اتنی نیکیاں کسی کی ہے کیا؟ ہے علم غیب ہے نہیں ہے. یہ ہے صحابہ کا عقیدہ، یہ ہے صحابیات کا عقیدہ، یہ ہے زوج محترمہ کا عقیدہ، یہ ہے تابعین کا عقیدہ، یہ ہے اولیاء کا عقیدہ. جو یہ عقیدہ رکھتا ہے اس کا کلمہ منظور ہوتا ہے، اس کی نماز قبول ہوتی ہے، اس کی قرآن قبول ہوتی ہے. ہر کوئی سجدے مان لیا تو قبول نہیں ہوتا. قبول اس کا عقیدہ ہوتا ہے جو حضرت عائشہ کے عقیدے پر ہے. یا رسول اللہ یہ تاروں بھرے جتنی نیکیاں ہیں، تارے جتنے ہیں اتنی نیکیاں کسی کی ہے. تو حضرت عائشہ جانتی ہیں کہ سرکار ان تاروں سے بھی واقف ہے، نیکیوں سے بھی واقف ہے. سوال یہ جب ہے نا، اب آپ میرے سے پوچھیں گے مولانا یہاں آپ آئے، وہ آپ جو ہے اوپر چڑھے کتنے سیڑھیاں ہیں بولے تو میں بولوں گا بھائی سیڑھیاں گننے کو نہیں آیا تھا، میں نماز پڑھنے کو آیا تھا. نہیں، آپ کا سوال ہی غلط ہے نا. ارے میں مسجد کے سیڑھیاں کتنے ہیں بولے تو اب آپ میں جانے کے بعد گے کھڑکیاں کتنے ہیں تو میں کیا بولوں گا؟ سوال ہی غلط ہے. لیکن یہ غلط سوال نہیں ہے عائشہ کا. حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ معلوم ہو رہا ہے کہ سرکار کو کیسا ماننا چاہیے، سرکار کی اختیار کو کیسا ماننا چاہیے، سرکار دو عالم کی طاقت کو کیسا ماننا چاہیے. کیا سمجھ میں آئی گا؟ ہاں سمجھ جائیے. یہ عقیدہ رکھنا کلمے کی بنیاد پر ایسے بول کے چلے جا رہے، دیوبند میں بھی چلے جا رہے ہیں، تبلیغی جماعت میں بھی چلے جا رہے ہیں، جماعت اسلامی میں بھی چلے جا رہے ہیں، یہاں بھی چلے جا رہے ہیں، وہاں بھی چلا رہے ہیں. کسی کی نماز قبول ہونے والی نہیں ہے، گارنٹی لکھ کے دیتا ہوں. آئیے، کسی کا مدرسہ قبول ہونے والا نہیں ہے، کسی کی پڑھائی قبول ہونے والی نہیں ہے، کسی کی قرآن قبول ہونے والی نہیں ہے، کسی کی علمیت قبول ہونے والی نہیں ہے، کسی کا تقویٰ قبول ہونے والا نہیں ہے. قبول یہ ہوگا جو حضرت عائشہ کے عقیدے سے قائل ہوگا. تو حضرت عائشہ پوچھ رہے ہیں تو سرکار یہ نہیں بولے عائشہ یہ بھی کوئی سوال ہے کیا؟ میں آسمان کے تاروں کی گنتی جانتا ہوں، میں بھی تو ایک بشر ہوں. اگر سرکار بولتے تو ہم بھی بولتے تھے. اس لیے ہم کہتے ہیں قیامت کا نہیں سایہ تیرے، یہ عقل ہی کیا جو تجھے سمجھے. قیامت کا نہیں سایہ تیرے، یہ عقل ہی کیا جو تجھے سمجھے. تو لاکھ بشر اپنے کو کہے کچھ اور کو مانے عالم ہے. نہیں مزہ لیے یا نہیں سمجھ میں آ رہا سنیوں کو آج کل؟ پھر پڑھتا ہوں دیکھیں گے مزہ لے کے. قیامت کا نہیں سایہ تیرے، یہ عقل ہی کیا جو تجھے سمجھے. تو لاکھ بشر اپنے کو کہے کچھ اور کو مانے عالم ہے. نہیں سمجھے. سمجھ جاتے تو کلمے کی بنیاد پر ایک ہو کر نہیں جاتے ادھر ادھر. سمجھ جاتے تو بدعقیدوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. سمجھ جاتے تو غیر سنی کے ساتھ چائے نہیں پیتے. سمجھ جاتے تو غیر سنی کو دعوت نہیں دیتے. سمجھ جاتے
تو غیر سنی سے ملاقات نہیں کرتے، سمجھ جاتے تو غیر سنیوں سے دوستی نہیں رکھتے، یہ ان سے دوستی توڑنا ہی عشق مصطفیٰ ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جتنے تارے ہیں کس کی نیکیاں ہوگی؟ سرکار نے یہ جواب نہیں دیا، عائشہ میں کیا معلوم، میں تو ایک انسان بشر ہوں، میرے کو کیا معلوم، میں قرآن سکھانے آیا، نماز سکھانے آیا۔ سرکار قرآن سکھانے بھی آئے، نماز سکھانے بھی آئے، اور ہم گناہگاروں کو جہنم سے چھڑانے کے لیے بھی آئے۔ ہاں اس لیے تو کہا گیا، دیکھو انہوں بولے کہ سرکار کیا دے سکتے، سرکار کو شریعت میں بھی اختیار نہیں ہے۔ ارے سرکار کی اداؤں کا نام شریعت ہے۔ سرکار چاہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے کرتے، ارے جو چاہے کر سکتے ہیں، سرکار بیٹھے بیٹھے چاند کے تو ٹکڑے کر دے سکتے ہیں۔ اب یہاں بول رہے ہیں یہ پڑھ لکھ کے عالم و فاضل بڑے مدرسوں سے فارغ ہو گئے ایمان سے، کہ سرکار کو کوئی اختیار نہیں ہے، سرکار چاہے تو شریعت کو بھی نہیں بدل سکتے۔ ارے سرکار سب کچھ بدل دے سکتے ہیں، سرکار کائنات کا نظام بدل دے سکتے ہیں۔ معراج میں نہیں دیکھا؟ پھر اب کئی کو نوٹا دیے ان کو سارے لامکا سے، ہاں نوٹا بیکار چلے گئے آپ کے، اگر یہ عقیدہ نہیں رکھے تو۔ ان کا پڑھنا بھی غلط، آپ کا سننا بھی غلط۔ عقیدہ یہ رکھنا سرکار شریعت تو شریعت کائنات بدل نہیں سکتے ہیں، ہے نہیں یہ عقیدہ؟ ہاں بحث کرنا ہے تو اٹھ کے کھڑے رہو، کرتا ہوں فجر تک، پھر دلائل شروع کرا تو بھاگنا۔ ہاں میرے آقا وہ مقام میں اب انہوں اختیار نہیں مانتے، سرکار کو کوئی اختیار نہیں ہے، بیٹھ کے مشائخین علماء تقریر سن رہے ہیں، ایمان چلے گیا، توبہ کرو، ایمان چلے گیا، سننے والوں کا بھی چلے گیا۔ سرکار کو کوئی اختیار نہیں کہتے، اور سرکار کو تو سب اختیار ہے۔ کوئی اختیار تو بولے کیسا، سرکار جو چاہے کر سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اختیار ماننے ہی تو کلمہ پڑھنا برابر ہوگا، ورنہ گئے آپ کام سے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا تو سرکار نے یہ نہیں کہا کہ میرے کو کیا معلوم کہ آسمان کے تارے کتنے ہیں، کیا میں سائنٹسٹ ہوں؟ ارے سائنٹسٹ کو بھی نہیں معلوم، وہ رسول کو معلوم ہے۔ اس لیے ان کے شہزادے امام جعفر صادق نے سائنس ایجاد کی، آپ کو نہیں معلوم ہے، کنڈے اس لیے کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، آج جتنی ایجادیں ہو رہی ہیں نا، امام جعفر صادق نے جو سائنس کے اصول مرتب کیے تھے اسی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ اگر پڑھنے کا شوق ہے تو پڑھ لو۔ آپ لوگوں کو نہیں معلوم مسلمانوں کو ہماری کیا ترقی ہے، ہمارے کو کھانے پینے میں لگا دیا گیا، ہمارے کو جو ہے نا دعوتوں میں لگا دیا گیا۔ اگر دعوت ہے تو یہاں سے اتّا پور چلے جاتے، یہاں بیٹھے مسجد میں ٹوپی پہنو وہ تو چڑھاتی، ٹوپی پہنو ادھر، دعا کو بغیر درود کے نہ کو پڑھو وہ تو بڑے چڑھتے ہیں، انہوں بڑے عالم و عالم ہیں۔ ہاں یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، قرآن میں ہے کیا؟ میلا تو قرآن پڑھا کیا؟ بڑے آگے پوچھتے ہیں قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا؟ تو سمجھ لینا انہیں قرآن و حدیث نے پڑھا ہوا ہے۔ اس لیے سمجھ جانا کہ انہیں قرآن و حدیث نے پڑھا ہوا ہے، اس لیے بولا قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا۔ یہ بچوں کو سمجھاؤں گا، اکثر یہ بیماری ابھی تک نہیں گئی، یہ تو کرونا سے بڑھ کے بیماری ہے جو جاری نہیں۔ فاتحہ قرآن میں ہے کیا؟ اب ہم شب برات میں فاتحہ دیتے، گھروں میں فاتحہ دیتے، دیے نہیں دیے فاتحہ؟ گھر میں دیے؟ ہاں پھر آپ کی مرحومین کی روحیں خوش ہو کر گئی ہوں گی۔ قبرستان کو جائیے، فاتحہ دیجئے۔ اب بچے ہمارے جا کے فاتحہ دینا قرآن میں کہاں ہے کہتے، حدیث میں ہے، قرآن میں تو بڑے بڑے لوگ کہاں ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ بولا ہمارا بچہ بولتا ہے کہ نہیں ہے، ابھی بلا دے تو میں ہے کہ نہیں ہے۔
میاں پہلے بولو. ہاں ایک صاحب میرے کو بول رہے ہیں مولانا یہ فاتحہ کا کیا جھگڑا ہے؟ مولانا کیا جھگڑا ہے؟ جھگڑا وڑا کچھ نہیں، ہم تو فاتحہ دیتے بولو. تو بول رہے کہ حضرت فاتحہ دیے تو بھی چلتا، نہیں دیے تو بھی چلتا کہتے. یہ کوئی جواب ہے؟ ہاں یہ ہے ماحول حیدرآباد کا. فاتحہ دیے تو بھی چلتا، نہیں دیے تو بھی چلتا. تو میں بولا حضرت آپ رہے تو بھی چلتا، نہیں رہے بھی تو بھی چلتا. مگر ہمارے پاس، ہم سنیوں کے پاس رسول کے علم غیب کو ماننے والے کے ساتھ یا غوث کہنے والوں کو اور یا خواجہ کہنے والے خواجہ کی درگاہ پہ جا کر ہم جھکنے والوں کا یہ عقیدہ ہے فاتحہ دیے تو ہی چلتا. آپ کا کیا ہے بولیے؟ بولو نا کیا ہے آپ؟ فاتحہ دیے تو نہیں چلتا، فاتحہ دیے تو، فاتحہ دیے تو ہی، اور اتنا چلتا دوڑ کے جنت میں چلے جاتا. یہ یاد رکھو آپ. یہ ہمارے بچے خوش ہو گئے. آپ بچوں سے پوچھو آپ میاں تم قرآن پاک پڑھے نا؟ پڑھے نا قرآن پاک پڑھے؟ ارے قرآن نہیں پڑھے. ارے گھبراؤ نہ کو، تم پڑھے قرآن پاک، پھر پڑھو نا. یہ لوگ ان کہنے پڑھو، انہوں حافظ ہے کہ پھر پڑھو. یہ بچوں کو پڑھاؤ قرآن پاک. کون بچہ پڑھا قرآن پاک؟ ہاں پڑھے. تو پہلا سورہ کون سا ہے بیٹے؟ فاتحہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو قرآن میں فاتحہ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں فاتحہ، نماز میں فاتحہ. ابھی ہم امام صاحب کے پیچھے 4 رکعت پڑھے تو ان 2 رکعت میں تو انہوں کھل کے پڑھے فاتحہ، بعد میں خاموش پڑھے. فاتحہ ہی پڑھے نا حضرت؟ فاتحہ پڑھے نہیں پڑھے؟ دیکھیے 4 رکعت میں ہی فاتحہ پڑھے کہتے، تو ایک ہی رکعت میں پڑھنا تھا. 4 پڑھو تو فاتحہ، 3 پڑھو تو فاتحہ، 2 پڑھے تو فاتحہ. کتنی رکعت پڑھو فاتحہ. نماز میں فاتحہ، قرآن میں فاتحہ. بغیر فاتحہ کے قرآن نہیں، بغیر فاتحہ کے نماز نہیں، تو بغیر فاتحہ کے ہماری زندگی نہیں، ہماری موت نہیں. زندہ رہیں گے بھی تو فاتحہ، مر گئے بھی تو فاتحہ. اب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اب جو بولا فاتحہ نہیں دینا اس سے ملیں گے، اس سے بات کریں گے، اس کو دعوت میں بلائیں گے، ہمارے کو گالیاں دیں گے. ارے ایسا بول رہے ہیں انہیں میرا دوست ہے، دوست نہیں ہے وہ، تمہارا گوشت نچوڑ دے رہا انہیں. ہاں ہمارا خالو ہے، مولا سڑا آلو ہے. ہاں یہ کہہ ہے، یہ سو آپ کو بھٹکا دیا گیا. فاتحہ کا جھگڑا کیا ہے؟ مولا جھگڑا کیا ہے بھائی؟ ہر سنی مسجد میں فاتحہ ہوتی. اہل سنت کی علامت فاتحہ ہے. کیا ہے؟ اس لیے اب اگر کوئی بولا فاتحہ نہیں دینا تو 100 مرتبہ بولنا فاتحہ فاتحہ فاتحہ. بولیں گے کہ نہیں بولیں گے بھائی؟ یہی تقریر ہوتی. ہاں آپ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو انہوں آج تک ہمارے کو بھٹکا رہے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں کس کے ہیں؟ تو سرکار نے فوراً ہی کہا نہ جبریل آئے. جبریل سے پوچھ کے بولتا ہوں یہ حولے جتنے ہیں نا پورے غیر سنیاں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ سرکار کو آ کے جبریل پڑھاتے تھے کہتے. ارے حولہ ہے سرکار کے خادم تھے. اگر ایسا ہوتا تو سدرا کرنے کے کو رک گئے؟ سدرا کے بعد رکے کہ نہیں رکے؟ آپ جائیے، کیوں جائیے؟ استاد رک جائے، شاگرد جائیے. ایسا ہوتا کیا؟ تو پتا چلا حضرت جبریل کی ڈیوٹی ہے قرآن پاک لانا، ورنہ سرکار کو سبھی معلوم ہے. اس لیے تو اب حامیم کا ترجمہ کر کے بتاؤ. ابھی پڑھے نا حامیم، جبریل کو بھی نہیں معلوم، یہ حامیم اس کو معلوم ان کو معلوم. ایک کوڈ ورک ہے، وہ بڑے رسول کو معلوم، اللہ کو معلوم. یہ عقیدہ رکھے تو بھی ناز سننے بھی مزہ آتا، تقریر کرنے میں بھی مزہ آتا. یہی عقیدہ نہیں ہے لوگوں کے سامنے. تو بھی ترجمہ کرو حامیم کا، الف لام میم کا ترجمہ کر کے بتاؤ ہمارے کو. کوئی نہیں کر سکتا
بڑے سے بڑا عالم نہیں کر سکتا. یہ اللہ جانتا ہے، رسول جانتے ہیں. یہ راز و نیاز کے باتیں ہیں، یہ درمیان عاشق و معشوق کی باتیں ہیں. اس لیے حضرت عائشہ کا عقیدہ ہے، سرکار سب جانتے ہیں. حضرت عائشہ نے پوچھا تو سرکار نے یہ کہا میرے کو نہیں معلوم، یا ان ہولوں کی وجہ نہیں بولے کہ جبریل علیہ السلام آئے تو میں پوچھ کے بولتا ہوں. جبریل کی حاجت نہیں ہے، جبریل کو ہمارے آقا کی حاجت ہے. جبریل ہمارے آقا کے سامنے مجبور ہے. میرے آقا مختار کل ہے، مالک کل نے آپ کو، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں. یہ شان ہے میرے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ شان کو سمجھیے. تو سرکار نے فوراً کہا نہ جبریل کی ضرورت ہے. سرکار نے فوراً حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے استفسار پر یہ جواب عطا فرمایا کہ عائشہ اتنی نیکیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اب نیکی تو کوئی سامنے آگے نہیں کرتا نا. اب حضرت عمر فاروق سرکار سے ملاقات کرنے سے پہلے بھی کیا کیا نیکیاں کرتے ہیں. تو سرکار کے سامنے تو پورے نیکیاں نہیں کر رہے ہیں، لیکن سرکار اپنے امتی کے ایک ایک عمل کو جانتے ہیں. اس سے معلوم ہوا سرکار ایک ایک ہماری حرکت کو جانتے ہیں. اس لیے تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، مولوی اول ہندوستان کے شاہ عبدالحق محدث دہلوی نام سنا ہے آپ نے؟ ہمارے سنیوں کے امام. ارے عقیدہ سیکھو تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھو، امام ربانی مجدد الوصالی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھو. آپ ان لوگوں سے سیکھو عقیدہ. یہ کیا ان کا ان سے پی ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں، اور تم کہاں کے علی والے ہیں؟ علی والے تو ہم ہیں جو علی کے کہنے سے صدیق اکبر کو افضل الصحابہ مانتے ہیں. سن لو بات کو اچھی طرح دماغ میں بٹھا لو یہ بات. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم مومن کے ایمان کو جانتے ہیں، کافر کے کفر کو جانتے ہیں، منافق کے نفاق کو جانتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایسا عقیدہ رکھنا. یہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا. ہندوستان میں سنیت کی داغ بیل ڈالنے والی شخصیت کا نام حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ہم کو واقف نہیں ہے کہ کن کن ہے. شکریہ. کن کن لوگوں نے ہمارے عقیدوں کو سنوارا ہے. یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. یہ امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ کا احسان ہے. یہ حضرت فضل حق خیر آبادی رضی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. یہ حضرت کفایت علی کافی رضی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. یہ حضرت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے. یہ حضرت بانی جامع نظامیہ حافظ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے. یہ بیرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے. یہ محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے کہ آج ہم شب برات منا رہے ہیں. یہ بزرگ آپ کے ہیں. وہ نہیں ہے کہ جو وہابیوں سے ملاقات کرے کسی کو برا مت بولو. سرکار کے علم غیب کو نہ ماننے والے حضرت عائشہ کو سرکار نے فرمایا حضرت عمر فاروق کی یہ نیکیاں ہیں. تو اب بتاؤ کہ تاروں کی گنتی بھی سرکار جانتے ہیں اور حضرت عمر فاروق کی نیکیاں بھی سرکار جانتے ہیں. بولیے اب آپ کو یقین آیا میرے آقا کیسا علم غیب رکھتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت عائشہ یہ نہیں بولے یا رسول اللہ عائشہ کیسا آپ تاروں کی حضرت عمر کی نیکیاں کیسا جانتے ہیں. آپ نہیں کہے ایمان لا لیے. ایمان یؤمنون بالغیب ہے مومن کا. غیب پہ ایمان لانے والے کوئی مومن بولتے نہیں. یہ کیسا وہ کیسا یہ کہاں لکھا ہوا ہے وہ کہاں لکھا ہوا ہے تو سمجھ لینا اس کا نام دوزخ میں لکھا ہوا ہے. سمجھ لو آپ اچھی طرح. برا تو نہیں مان رہے نا, برا مان رہے ہیں. ارے ان کو نہیں بولنا ان کو نہیں, ہم تو بولتے. اب حافظ صاحب میرے کو کلیو دے دی ہے کہ اللہ یہودیوں کو نصرانیوں کو
کافروں کو نیست و نابود کرے، وہ تو میں پورا نابود کر کے بتا دے رہا ہوں ان کو۔ اب برے کو تو برا بولیں گے نا بھائی، بولنا کہ نہیں بولنا؟ بولو۔ ہاں، جلیبی کو جلیبی بولنا، پکوڑے کو پکوڑا بولنا، بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ بولو آپ۔ ہاں، شہد کو شہد بولنا، زہر کو زہر بولنا، زہر کو شہد بول کے کھا لیے تو کیا ہو جاتا؟ اس طرح زہر کو شہد بول کے کھا لیے تو جان چلے آتی، اگر وہابی کو سنی سمجھ کے چلے گئے تو نماز چلے جاتی، ایمان چلے جاتا، سرکار کا دامن چھوٹ جاتا۔ اس لیے تو کہا مغز قرآن، مغز قرآن، روح ایمان، جان دی۔ سنیے بھائی، ایک اقبال کو سمجھ میں آئی بات، عالم کو نہیں سمجھ میں آئی۔ اقبال جیسا فلسفی، اقبال جیسا ماہر، ایسی شخصیت کو بات سمجھ میں آئی، لیکن یہ 16 سال، 18 سال حدیث، حدیث، قرآن، اصول قرآن، فقہ، اصول فقہ، تجوید، یہ سب پڑھ کے 18 سال پڑھ کے بھی غارت ہو گئے۔ اقبال ایک جملہ کہہ کے جنتی ہو گیا۔ کیا کہہ رہے ہیں علامہ اقبال؟ یہ رکھو، مغز قرآن، روح ایمان، جان دی، یعنی قرآن کا مغز وہ تو سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، اب آپ کو موز دیے تو چھلکا کھاتے، مغز کھاتے، پھر مغز قرآن، مغز قرآن، قرآن کا مغز، اور روح ایمان، ایمان کی روح ہے تو ایمان ہے۔ اب جسم میں سے روح نکل گئی تو لے جا کے قبرستان میں ڈالتے، شب برات کو آ کے تھے، جب آ کے پھول چڑھا دیتے، رکھتے نہیں یہاں پہ، نکال دو تو روح سے ہے، تو روح ہے ایمان، ایمان کی روح، اور جان دین کی جان کیا ہے؟ اقبال جیسی شخصیت فرما رہے ہیں مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ قرآن کا مغز، ایمان کی جان، دین کی جان، دین کی روح کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اب محبت نہیں ہے تو کچھ ہے، اگر محبت ہے تو حضرت عائشہ کے ویسا اختیار مصطفیٰ کو مانتے، سرکار کے قبضے کو مانتے، سرکار کی نظر پاک کو مانتے، سرکار کی سماعت پاک کو مانتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدرت کو مانتے، کہ دیکھو سوال کیا جواب بھی مل گیا کہ حضرت عمر کی جتنی نیکیاں ہیں یہ تاروں کی تارے اتنے ہیں، تو فوراً پوچھا میرے والد محترم حضرت ابو بکر کی نیکی، اب بولیے علم غیب کی تو انتہا ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیاں ہیں۔ اب شب برات پہ ہم قبرستان کو جاتے ہیں، اب دلیل مل گئی کہ نہیں مل گئی؟ سرکار نے آ کے کہا ہے عائشہ اللہ اور رسول تم سے حق تلفی کریں گے، مطلب کیا ہے؟ اللہ اور رسول تمہارے سے ناانصافی نہیں کرتے۔ ارے سرکار اٹھ کے گئے تھے لیکن اپنے فعل کو اللہ کا فعل بتا دیا سرکار نے، ہے نا؟ آپ غور نہیں کرتے حدیثوں پہ، لوگ آپ پڑھ کے گزر جاتے۔ سنیت کی جان یہی ہوتی ہے جو فعل رسول کا ہے وہی فعل اللہ کا ہے، جو امر رسول کا ہے وہی امر اللہ کا ہے، جو اطاعت رسول کی ہے وہی اطاعت اللہ کی ہے۔ اس لیے اللہ رسول جدا نہیں ہے، اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے۔ اللہ دیتا ہے، نبی لے کر ہم کو تقسیم فرماتے ہیں۔ یہ ہے سرکار کے قبضے میں ہر چیز ہے۔ سرکار اس لیے بتا رہے ہیں، اب قبرستان جانا سرکار نے بتا دیا، آج نصف شعبان ہے، 15ویں شعبان ہے، اس لیے میں قبرستان گیا ہے، تو آج ہمارے بزرگوں نے بتا دیا کہ کم سے کم آپ کے والدین، آپ کے مرحومین گزر گئے، کبھی آپ پھٹک کر نہیں دیکھے گئے،
شب برات ہمارے بزرگوں نے منا کر ہم پہ احسان کیا، کم سے کم سال میں ایک مرتبہ اپنے مرحوم باپ کی خبر پہ تو جاتے ہیں، مرحوم ماں کی خبر پہ تو جاتے ہیں، مرحوم دادا کی خبر پہ جاتے ہیں، مرحوم نانا کی خبر پہ جاتے ہیں اور ایثار ثواب کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا، سن لیجئے مولانا سے، حدیث کا حوالہ انہوں دے دیں گے، یہ لکھا گیا کہ بہت سارے مردے خبر میں دفن ہوں گے تو گناہگار رہیں گے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا بہت سارے مرنے والے خبر میں دفن ہوں گے تو گناہگار ہوں گے، جب خبر سے اٹھائیں گے تو نیکوکار رہیں گے۔ وہ خود حیرت زدہ ہوں گے، وہ پوچھیں گے کہ اللہ ہم تو بڑے گناہگار تھے، ہم نیکوکار کیسے ہو گئے؟ تو ان کو جواب دیا جائے گا، اے سنو مردو، جب تم خبر میں دفن ہوئے تو گناہگار تھے، اب یہ نیکی کیسے آ گئی تمہارے حصے میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے بیٹے نے، تمہاری بیٹی نے، تمہارے باپ نے، تمہاری ماں نے، تمہارے دوست نے، تمہارے احباب عزیز اقارب نے جو ایثار ثواب کیا، جو فاتحہ خوانی کی، جو خیر و خیرات کیا، جو تم پر ثواب پہنچایا، وہ اس کا نتیجہ ہے کہ تمہارے گناہ نیکیوں سے بدل گئے اور تم نیکوکار خبر سے اٹھائے گئے۔ اب جانا کہ نہیں جانا خبر کو؟ ارے ہمارا مردہ نہ جانے کیسا ہے، یہ تو شب برات زندوں کی بھی ہے، مردوں کی بھی ہے، کہ ہم یہاں بیٹھ کے جگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اللہ ہماری ہر دعا قبول کرتا ہے۔ قبرستان جاتے ہیں تو ہمارے مردوں کو سکون ملتا ہے، خبر میں راحت ملتی ہے، خبر میں جو ہے ان کی روح خوش ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، کہ اللہ کا اختیار ہے، ارے رسول کا اختیار اتنا بڑا ہے، اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، سنیے کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، ایسا عقیدہ رکھنا، ایسا عقیدہ سرکار کی، یہ عقیدہ رکھنا، میری تقدیر بری ہے، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کرتے کہ ہے، سمجھے؟ تقدیر ایسا لگا ڈراتے لوگوں، ارے اب گناہ کر لیے تم، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہو گیا، اب تم کو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اور تم کو پریشان ہو پڑے، اب بیچارہ کدھر جانا گناہگار؟ میں بتاتا ہوں، پتا گناہگار کا اس کا جھنڈا اٹھانا، گناہگار امام جعفر صادق کی کنڈے کرنا، گناہگار غریب نواز کی درگاہ کو جانا، گناہگار اور یہ اللہ کا دامن تھامنا۔ آپ بولیں گے یہ کیا بات ہو رہے ہیں؟ حضرت ایک نئی بات کر دیا، تو سنو، انوار احمدی کا پہلا صفحہ اٹھاؤ، حضرت کے ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، صالحین کے ذکر سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئے گا؟ سنیو، آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو کہوں گا، اب وہابیوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، اب ان کی دعوتوں میں جائیں گے، اب ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اب برے کو برا تو بولیں گے نا، وہابی کو وہابی، سنی کو سنی بولیں گے نا، ان کو دعوت دیں گے، ان کے ساتھ چائے پئیں گے، ان کے ساتھ دوشے کھائیں گے، ان کے ساتھ کاروبار کریں گے، ان کے مدرسوں میں اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، تو ایمان بچتا۔ کلمے کی بنیاد پر ایک ہے بولے تو ایسے ہودے ہو جاتے، ہودے۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ صالحین کا، اولیاء اللہ کا، اللہ کے محبوبوں کا ذکر کرنے سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، کفارہ ہو جاتا ہے گناہوں کا۔ تو صرف ان کے ذکر سے گناہ مٹا دیے جا رہے ہیں، تو وہ خبر میں کون ہے؟ بولو نا، خبر میں پوری ذات ہے نا، پوری ذات ہے۔ ذکر کا یہ عالم ہے کہ گناہ مٹا دیا جاتے ہیں، تو ذات کا کیا عالم ہوگا؟ جب درگاہ کو جائیں گے تو ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اب درگاہ رحمت کا ٹھکانہ ہے کہ نہیں ہے؟ گناہوں کی معافی کا ٹھکانہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب درگاہ کو جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ درگاہ کو تو مندر نہیں بولیں گے، یہ وہابیاں بول رہے ہیں درگاہ مندر ہے، کہتے بولا تو جا مندر کو، ہم جائیں گے درگاہ کو۔ بولیے آپ کیا بول رہے ہیں؟ بولیے نا، آخری تک سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ ایسا جواب نہیں دیتے کوئی بھی۔
ادھر اوپر اوپر تقریر، نماز پڑھو، جگو، نفیلہ پڑھ لے ہو، یاسین شریف پڑھ لو، کہے کیوں پڑھو؟ یہ سب ملنے کے لیے پڑھو، سنی بننے کے لیے.